سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نکلتے جنگلوں میں، صحرا میں کبھی نکلتے، آپ کو جانور دیکھتے، اونٹ آ کے آپ کو سجدہ کرتے، اونٹ آ کے سجدہ کرتے، کئی سارے جانور آ کے آپ کو سجدہ کرتے. تو صحابہ کرام دیکھ کر بولتے یا رسول اللہ یہ جانور سے زیادہ تو ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کو موقع دیجئے، اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، خواہ عبادت کی نیت سے کرو یا تعظیم کی نیت سے کرو، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اجازت سجدے کی نہیں ہے. اب قدم بوسی کا جو مسئلہ ہے وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ الگ ہوتا. سجدے میں 7 چیزیں زمین پر لگنا ہوتا ہے، ہتھیلیاں لگنا، گھٹنے لگنا، پیر لگنا، ناک لگنا، پیشانی لگنا. سب سے اہم چیز پیشانی لگنا. اس سے بھی بڑی اہم چیز کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی نیت ہونا کہ میں ان کو میرا خدا، میرا الہ، میرا معبود سمجھتے ہوئے میں ان کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ نیت ہونا تو شرک ہوتا اگر غیر کے ساتھ ہو، ورنہ یہ شرک نہیں ہے. مطلقاً کسی کے بڑے کے سامنے جھکنا، ان کے پیروں کو ہاتھ لگانا، یہ سجدہ نہیں ہوتا. یہ چند بنیادی باتیں تھی، یہ میں آپ کو قدم بوسی کی دلیل نہیں دے رہا ہوں، بنیادی باتیں بتا رہا ہوں. اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے. سنت سے مراد سنت موقتہ، واجب کے معنوں میں، نہ واجب ہے نہ موقتہ سنت ہے، نہ یہ ایسی کوئی چیز ہے کہ کرے تو ثواب ملتا. یہ ایک مباح عمل ہے. کیا ہے؟ مباح کا مطلب ہوتا کرے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا، نہ کرنا ضروری ہے، نہ جو ہے اس کو ہم جائز یا حرام کہہ سکتے ہیں. جب مباح عمل ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے مباح عمل کے کرنے پر کسی کو ٹوکا نہیں جا سکتا، اور جو نہیں کر رہا ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہاں سنیے، یہاں پہ اللہ کے احکام کی بارش ہو رہی، پانی کی بارش کی طرف دیکھ کے کیا کرتے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علم کے دروازے کھول رہا ہے، اس کی بارش یہاں پہ ہو رہی ہے. اپنے کو وہ پانی کی بارش کی پڑی ہوئی ہے، یہاں جو بول رہے یہ کون سی بارش ہو رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باتیں آ رہی تو بتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہر مقرر اپنی طرف سے بولتا، ہر مقرر جو ٹھہرتا وہ یہاں ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بولنے لگاتے ہیں تو وہ بولتا ہے. درود شریف پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا دوستو، پہلے تو یہ عمل ضروری نہیں ہے، نہ ہم اس کو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ اس میں کوئی ثواب کا کام ہے. یہ ایک مباح عمل ہے، کرنا ہے تو عقیدت میں جو کرتا ہے، لیکن شریعت میں چونکہ ناجائز یا حرام نہیں ہے اسی لیے ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں اور کسی کو زبردستی پکڑ کے کراتے بھی نہیں ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات آئیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اگر اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کا عمل ہم کو ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب میں روایت نقل کر رہے ہیں. امام بخاری سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے. امام بخاری اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی سارے احادیث لاتے ہیں. ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام جب کبھی باہر سے تشریف لاتے حضور کی خدمت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسا دیتے. پہلے یہ طے کر لو کہ قدم بوسی شرک ہے یا نہیں ہے. اگر ہے بول کے مان لیں گے تو رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے. رسول کے ساتھ شرک کرنا جائز ہے، آقا کی عبادت کرنا جائز ہے. بولو، آقا کو سجدہ کرنا جائز ہے. جب جائز نہیں ہے تو خود محمد رسول اللہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ یہ عمل کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ جائز یا حرام نہیں ہے، اس کے اندر گنجائش ہے. فقہ کا اصول حدیث کا ایک آپ کو میں بات بتاتا ہوں. حدیث کے اندر اصول یہ ہے، 3 چیزوں کا نام حدیث ہے. یہ جو سنتے نا حدیث 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 بول تو کیا 3 چیزوں کا نام حدیث ہے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. پہلی چیز قول رسول، حضور اپنی طرف سے کوئی بات بولے تو وہ حدیث ہے. اگر حضور بول دیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، بول دیے حضور، بول دیے تو وہ کیا بن گئی؟ حدیث بن گئی. حضور کے فعل کو حدیث بولتے. حضور کوئی کام کرے، مثلا پانی پیے، بیٹھ کر پیے، 3 سانس میں پیے، تو جو حضور کا عمل ہے وہ حدیث ہے. جو حضور کا قول ہے وہ حدیث ہے. بولے سو بات حدیث ہے، کرے سو کام حدیث ہے. تیسرا، ہمارے آقا کے سامنے کوئی دوسرا آدمی کوئی کام کر رہا ہے، آقا دیکھ کے خاموش بیٹھ گئے تو وہ بھی حدیث ہے. یہ حدیث کا اصول آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اصول حدیث میں ایک مقدمہ لکھ کر پہلی بات یہ لکھتے ہیں کہ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے. حضور کے سامنے اگر کوئی عمل ہو،
हुजूर खामोश रहे तो वो अमल के जायज होने की दलील बन जाती है। क्योंकि आपके और मेरे सामने कोई नाजायज अमल हुआ तो देखिए अपन खामोश हो गए, तो कुछ मसलहत की वजह से खामोश हो गया, समझ सकते। रसूल के सामने अगर कोई अमल हो और रसूल देखकर खामोश हो जाए तो रसूल की शान ये नहीं है कि नाजायज हराम और गलत काम को देख के खामोश हो जाए। अगर रसूल किसी काम पर खामोशी इख्तियार करते हैं तो वो काम शिर्क या हराम या गुनाह नहीं होता, बल्कि वो काम जायज अमल हो जाता। ये उसूल आप जहन में रखो। अब आइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब बाहर से तशरीफ लाते, इमाम बुखारी अपनी किताब अल-अदब अल-मुफरद में दलाइल के साथ, अहादीस के साथ जमा करके लिखते हैं, सहाबा जब तशरीफ लाते, सहाबा का अमल ये था कि हुजूर के हाथों को लेते, हाथों को चूमते और पैरों को चूमते। चूमना किसको बोलते मालूम है? हाथ लगा के ऐसा हाथ को चूम लेने को चूमना नहीं बोलते। मैं ऐसा माइक को हाथ लगाया, चूम लिया, मैं माइक को चूमा, अपने हाथ को चूमा, क्या मला बोलो? अब सरकार की इतने जने खदम बोसी करे, सही बोलो, खदम बोसी करे या अपने अपने हाथ को चूमे? एक जना तो भी खदम बोसी करा क्या बोलो? मैं तो नहीं देखा। हाथ उनके पैरों को लगा के अपने हाथ को चूमे ना, उनके पैरों को चूमे। सहाबा हुजूर के पैरों को अपने होठों से चूमते थे, और होठों से पैरों को चूमने के लिए कितना झुकना पड़ता उनके सामने? बोलो, मला नहीं बोल रहे क्या? अपन झुक रहे नहीं, हाथ लगा रहे, हाथ ले ले रहे, हाथ को चूम ले रहे। इसको नाम दे दिए खदम बोसी। खदम बोसी होता पैर को बोसा देना, पैर को बोसा दिए, सही बोलो, पैर को बोसा दिए नहीं दिए, पैर को बोसा देना इसको नहीं बोलते। सहाबा कैसा खदम बोसी करते थे मालूम है? इमाम बुखारी से पूछिए। इमाम बुखारी हदीस ला रहे हैं, सरकार दो आलम के हाथों को अपने होंठ लगाकर चूमते थे, पैरों को भी अपने होंठ लगाकर चूमते थे सहाबा। तो सरकार दो आलम के कदमों में झुके तो ना होठ उनको लगे। इतना अगर कोई रसूल के आगे झुक रहा है तो वहां शिरक नहीं हुआ। भाई शिरक तो रसूल के साथ भी शिरक होना। आप भाई इनो रसूल क्या, ऐसे वाले रसूल नहीं ना, हाँ भाई रसूल नहीं, हम भी मान रहे, लेकिन जब दूसरों के सामने झुकना शिरक हो गया, गलत हो गया, गुनाह हो गया, तो फिर रसूल के सामने वो अमल भी गुनाह है ना। ऐसा है क्या कि हम रसूल के साथ करें तो शिरक नहीं है, दूसरों के साथ करें तो शिरक है, गुनाह है, गलत है? ऐसा है क्या? नहीं है। उसूल याद रखिए, जो काम रसूल के सामने हो और रसूल खामोश रहे तो वो काम शरीयत में क्या बन जाता? जायज अमल बन जाता, उसके शरीयत में दलील बन जाती, शरीयत उसको जायज करार देती है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हम खाली हाथ लगा के हाथ को बोसा दे रहे हैं, लेकिन खदम बोसी उसको नहीं कहते। सरकार दो आलम को तो सहाबा अपने मुबारक होंठ लगाकर खदम बोसी करते थे। उसके बाद जब मेराज की रात हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे खाने काबा के सहन में, महबूब को जगाओ और मेराज के लिए सफर पर लेकर आओ, बुराक को भेजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील सलाम आते हैं, सरकार आराम फरमा रहे। अगर अपन होते तो अपन क्या बोलते? हाथ लगा के सब उठा देते, या नाम लेके उठाते, या आवाज करके उठाते, या पुकारा करके उठाते, या सोए हुए इंसान को हला के उठाते। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम का अदब ये है, देखो फरिश्ता कभी शिरक कर सकता? इंसान शिरक करता है, फरिश्ता करता क्या? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। फरिश्ते की शान ये होती है, अल्लाह जो बोला वही करते हैं, उसके अलावा कोई एक काम भी नहीं करते, और अल्लाह जो बोला वो करते हैं, अल्लाह जो नहीं बोला वो काम अपनी तरफ से नहीं करते। इंसान कई काम अपनी तरफ से करता है, लेकिन फरिश्ता कोई काम अपनी तरफ से नहीं करता। अब आप देखिए, जिब्रील सलाम आ रहे हैं मेराज में हुजूर को जगाने के लिए, तो जगाने का तरीका क्या है? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए, अल्लाह बुला रहा है, ऐसा नहीं फरमाए। सरकार के जिस्म मुबारक को हिलाकर नहीं उठाया गया। जिब्रील सलाम देखिए मेरे आका सो रहे हैं, आराम फरमा रहे, कैसे जगाया जाए? नाम ले तो बेअदबी, पुकारे तो बेअदबी, उठाए तो बेअदबी, हाथ लगाकर हिलाएं तो बेअदबी। क्या किया जाए? तो किताबों में बात आती है, फरिश्ते ने क्या किया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों से अपने चेहरे को मस कर लिया, मल लिया। अपना चेहरा लेके जाके हुजूर के तलवों को मस करने लगा। कितना झुकना पड़ता भाई? लेटे हुए हैं जमीन पर, पलंग नहीं था, पलंग पे हुजूर है, नीचे जिब्रील सलाम है, बैठे बैठे यूं कर लिए, बोले तो हाइट पर रहता पलंग समझ सकते। जमीन पे आका लेटे हो, जमीन पे आका के तलवों को अपना चेहरा लगाए हजरत जिब्रील जैसा फरिश्ता, शिरक हो गया। ये खदमपोशी छोटा अमल है, उससे बड़े बड़े अमल हुए शरीयत के अंदर, वो शिरक नहीं हुआ तो ये कैसे शिरक हो सकता है? हाँ, हम ये बोल रहे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, एक अदब और एहतराम है। अदब और एहतराम में कोई किसी के पैर छूता है तो वो जो है गलत नहीं होता। अभी भी हम बोल रहे शरीयत में कोई जरूरी नहीं है।
ہاں ضروری نہیں ہے تو کئی کو کرنا، کئی کام ضروری نہیں ہے کر رہے چپن. یہ سنی تربیتی اجتماع رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، رکھ رہے نہیں رکھ رہے. بریانی کھائے آپ لوگ، وہ بھی ضروری نہیں تھا، واجب نہیں تھا، دال کھانے سے بھی کام چلا سکتے تھے. ضروری نہیں ہے تو کرنا نہیں کرنا وہ ایک آپ کا اختیار ہے. یہ نہیں بول سکتے آپ کے ضروری نہیں ہے تو کیوں کرنا، نہیں بول سکتے، کیونکہ کئی کام ہم ایسے کر رہے جو ضروری نہیں ہے پھر بھی انجام دے رہے صبح سے شام تک. لہذا محترم بزرگ اور دوستو، یہ عمل کوئی غلط عمل نہیں ہے، یہ جو ہے شریعت کی نظر میں مباح، یعنی اس کی اجازت ہے. شریعت فورس نہیں کرتی آپ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو، اجازت ہے آپ کو. جو کام کی شریعت خود اجازت دے، اللہ اس کا رسول اس کے بارے میں کچھ نہ بولے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس فعل پر اعتراض کرنے والے. اب رہا یہ ایک سوال آ سکتا، ہاؤ بھائی آپ دلیل دیے، وہ رسول تھے، وہ انہوں رسول ہے کیا؟ رسول کے ساتھ کر سکتے. دیکھو رسول آتا امت کو اسوہ بتانے کے لیے. رسول کیوں آئے دنیا میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی اپنی ذات کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے، ان کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. کئی لوگوں کو سوال آتا، ہاں بھائی رسول کرے تو ہم کرنا کیا؟ رسول کے ساتھ وہ رسول ہے اس بات سے کرے، ہم رسول نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ کیوں کرنا؟ یہ سوال آتا. رسول آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ دنیا والوں کو تعلیم سکھائے. جو رسول کرتے ہیں یا رسول کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہی چیز تو امت کے لیے تعلیم کے لیے نمونہ بنتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ رسول تھے ان کے لیے جائز تھا، غیر کے لیے جائز نہیں ہے. تو پھر رسول خود بول دینا تھا، جب صحابہ ختم بوسی کرنے کے لیے آئے رسول بول دینا، دیکھو میاں میں رسول ہوں، تم کر رہے اچھا ہے، لیکن تمہارا دیکھ کے تابعین کرتے، خبردار بعد میں بول ڈالو جائز نہیں ہے، بول ڈالو. میرے ساتھ کر رہے میں رسول ہوں جائز ہے، لیکن تابعین کو بول ڈالو جائز نہیں ہے. کہیں تمہارا دیکھ کے تابعین تمہاری ختم بوسی کریں گے، کہیں تبع تابعین ان کا دیکھ کے ان کی ختم بوسی کریں گے، آگے سلسلہ قیامت تک بڑھتا ہوں گا. لہٰذا بول ڈال رہا ہوں، کیونکہ رسول کے لیے شریعت کی بات پہنچانا فرض ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے واجب صفات میں سے ہے کہ اللہ کی ہر حکم کو پہنچانا، رسول کے واجب صفات میں سے ہے. ایک حکم کو بھی چھپانا رسول کے لیے جائز نہیں ہے. تو رسول اگر کسی بات میں خاموش رہے تو سمجھنا کہ وہ کام شریعت میں کیا ہے، اپنے کو اصول نہیں معلوم نہ شریعت کے، اسی لیے اپنے کو غلط دکھتا ہے. اصول اپنے کو اگر معلوم ہو جائے تو اصول کی نظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کام شریعت میں ناجائز یا حرام نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اب تک تو میں آپ کو اوپر کی ظاہری باتیں بتایا، اوپر کی ظاہری باتیں آپ کو میں اب تک بتایا. اب آئیے حقیقت کی طرف چلتے ہیں. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث قدسی لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ زبان رسول کی ہوتی، کلام کس کا ہوتا؟ اللہ کا ہوتا. ذرا غور سے سننے والی بات ہے. حدیث بہت بار سنے ہوں گے لیکن اس انداز سے آج آپ شاید پہلی بار سنتے ہوں گے. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ بول دی اللہ تعالیٰ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے عبادت کے ذریعے، فرض کے ذریعے، نفل کے کثرت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، علم کے ذریعے، محنت اور مجاہدے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. اللہ کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، اللہ کلام کر رہا ہے. زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اس ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس ولی کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی چلتا ہے، میں اس ولی کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی بولتا ہے. ولی بول تو مزار میں رہنے والے کچھ ولی نہیں بولتے. ولی مزار میں رہنے والا پہلے زندہ تھے وقت بنا، بعد میں مزار میں گیا تو اس کو ہم ولی سمجھ رہے. ہمارے پاس معیار ولایت کا کیا ہے؟ درگاہ بن جانا، گنبد بن جانا، مزار میں چلے گئے تو ولی. مزار کے باہر ہے تک ولی نہیں، انتقال ہو گیا تو ولی. ارے دنیا میں ولی نہیں تھا تو مرنے کے بعد وہ بندہ کیسے ولی بن جاتا؟ تو پتا چلا کہ ہر ولی مزار میں گئے بعد ولی نہیں بنتا، زندہ رہتے رہتے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اب حدیث کیا کہتی ہے؟ جو ولی ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں. ہاتھ کون بن گئے؟ شک کریں گے حضور کی زبان میں، اللہ کی بات میں. ایسا کیسا ہوئے اللہ ہاتھ بن جاتا؟ کیا اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا بولو. میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا اللہ کا ارشاد، ایسا بول سکتے. میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہی حضور کی بات، ایسا بول سکتے. لیکن شک نہیں کر سکتے. کیسا بنتا ہے اللہ ہاتھ؟ کیسا؟ یہ ہاتھ میرا نا، یہ ہاتھ اللہ کیسا بن گیا؟ وہ سمجھنے کے لیے سلسلہ ہے، وہ سمجھنے کے لیے بیت میں داخل ہو بول رہے ہیں اللہ کیسا ہاتھ بنتا، بتاتے ضرور.
ابھی جیسا سرکار فرمائے کلمہ طیبہ پہلے پڑھنا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا، کلمے کی نظر سے دیکھنا، آخر میں وہ مرتبہ بھی آتا ہے کہ خود بندہ بھی کلمہ بن جاتا ہے. کیسا بھائی سننے میں تعجب دکھ رہا، کیسا بندہ کلمہ بن جاتا؟ وہ تو وہی تو علم ہے. ہر چیز نہیں معلوم رہے تک تعجب دکھتی، ہر چیز نہیں معلوم رہے تک تعجب دکھتی. جب معلوم ہو جاتا تو اپن سمجھتے ہیں اتنی آسان بات ہے. اب یہ بخاری شریف کی حدیث کو سامنے رکھ کے بتاؤ، اگر کوئی اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا، اگر قرآن و حدیث کے مطابق کوئی زندگی گزار رہا، اگر وہ اللہ کا ولی بن کے زندگی گزارا، ولی وہ تو کرامت بتانا ضروری نہیں ہے، شریعت کے مطابق آپ زندگی گزارو، آپ اللہ کے ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اب جیسا جیسا اس کا ایمان آگے بڑھتا جائے گا ویسا ویسا اللہ اس کے ساتھ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا جائے گا. تو جو اللہ کا ولی ہے، بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن گیا، میں اس کا پیر بن گیا. اب جو ولی کا ہاتھ اللہ بن گیا، اب اس کے ہاتھ کو بوسہ دیے تو کس کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے؟ ڈرتے ڈرتے بول رہے گا ملا بخاری شریف بولا تو بھی ڈر رہے گا. بخاری شریف کا حوالہ آئے بعد بھی ڈاؤٹ ہو رہا، بولے تو اب کون سا حوالہ دینا؟ امام بخاری خود آ کے بولنا. نہیں سمجھ میں آتی بات اپنے کو، کئی کو ہم وہ مقام کو نہیں پہنچے، اسی لیے اپنے کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی. بات نہیں سمجھ میں آئی بول کے انکار کرنا نہیں ہے. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو مان لینا کہ یہ حق ہے لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. تو بخاری شریف میں روایت آ گئی، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارے سرکار جو تشریف لائے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. تقویٰ کی آپ بیان سنیں نا، کیا کیا باتیں معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے کتنی بڑی بڑی باتیں بتائے اللہ کے صفات کے بارے میں. آج اللہ کی ذات و صفات کی پہچانت دینے والے دنیا میں کوئی نہیں ہے. فضائل سنا لینا، یہ کرے تو اتنا ثواب، وہ چیخا مار لینا، یہ گلا پھاڑ لینا، یہ مقررین بہت ہے. اللہ کی ذات و صفات کے اتے پتے بتانے والا، بندے کو اللہ سے جوڑنے والا بہت کم ہے دنیا کے اندر. اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے، اب آپ بتاؤ وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا مرے بعد گنبد بنے بعد ہی ان کو ولی بولیں گے؟ جیتے جی کوئی ولی نہیں بول سکتے کیا؟ ولی ہے، ہمارا یقین ہے وہ اللہ کے دوست ہیں. جب اللہ کے دوست ہے تو بخاری کی حدیث بتا رہی کہ میں ولی کا ہاتھ بن گیا، میں ولی کا پیر بن گیا، میں ولی کی زبان بن گیا، میں ولی کا کان بن گیا، میں ولی کی آنکھ بن گیا. اب وہ ہاتھ سے کون پکڑ رہا؟ اللہ کو ہاتھ نہیں ہے پکڑنے، ولی کا ہاتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہا. اللہ کو پیر نہیں ہے، ولی کے پیر کو اللہ اپنا پیر قرار دے رہا. تو اب اگر اس کے پیر کو آپ چھوتے ہیں، ایک ولی کے پیر کو، تو کس کے پیر کو آپ چھوئے؟ اللہ کو پیر نہیں ہے لیکن اللہ نسبت کرا اپنے آپ کی اس طرف، اللہ اپنے آپ کی نسبت اس طرف کرا. کیوں؟ اب یہ کیسا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ کیسا ہاتھ بنتا؟ دیکھیے یہ ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں نا، کس کی قوت سے؟ اگر میرے دل میں ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ کی قوت سے اٹھا رہا ہوں بول کے استحضار ہے، ادراک ہے، تو اللہ کی قوت ہے. اگر میرے دل میں ہاتھ اٹھاتے وقت ادراک اور استحضار نہیں ہے تو پھر اللہ کی قوت سے نہیں اٹھایا، میں میری قوت سے اٹھا لیا. ہمارے اپنے حقیقت میں تو قوت اللہ کی ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن میں اپنے ادراک اور استحضار کی بات کر رہا ہوں. میں چلتے وقت اگر میں یہ ادراک میں نہیں ہوں، میرے پیر میں جو قوت ہے اللہ دے رہا ہے، یہ قوت کے ادراک کے ساتھ اگر میں چل رہا ہوں تو اللہ کی قوت سے، اگر نہیں چل رہا ہوں تو اللہ کی قوت سے نہیں، اپنی قوت سے چل رہے ہیں. تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ اپنی ہر قوت میں، ہر حرکت میں اللہ کی قدرت و قوت کو سامنے رکھتے ہوئے چلتا ہے. ہم بولے تو میں بول رہا ہوں سمجھ کے بولتے، لیکن اللہ والے جب بولتے ہیں، مرشد جب بولتا ہے، شیخ جب بولتا ہے، مریدین کی تربیت کرنے والا جب بولتا ہے، تو وہ اپنی قوت سمجھ کے نہیں بولتا، اللہ کی قوت سے بول رہا ہوں سمجھ کے بولتا ہے. پکڑتا ہے تو اللہ کی قوت سے سمجھ کے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کی قوت سے سمجھ کے چلتا ہے. اس کے اپنے دل کا حال ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں میری قوت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. انکار کرتے اللہ کی نے تو کیا خود سے لا لی ہے قوت؟ کہاں سے لا لی؟ اللہ ہی دیا نا. کافر کے ہاتھ میں دیا بھی تو اللہ ہی دیا، کافر کے پیر میں قوت دیا تو بھی اللہ ہی دیا. کافر کے پیر میں بھی اللہ کی قوت ہے، وہ اللہ کی قوت سے چل رہا ہے. مسلمان اور مومن کے پیر میں بھی اللہ کی قوت ہے، لیکن فرق یہ ہے اس کافر کو اللہ کی قوت کا احساس نہیں ہے. یہ ایمان والا بندہ اللہ کی قوت کے احساس اور ادراک کے ساتھ اپنے قدم کو اٹھاتا. تو ہمارا ماننا یہ ہے
ہم سلسلے کے ادنا غلام ہیں. ہمارے کو یہ تعلیم دی جا رہی کہ پیر اٹھاؤ تو اللہ کی قوت سے اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کی قوت سے اٹھاؤ, بولو تو اللہ کی قوت سے بولو, سنو تو اللہ کے بصارت سے سماعت سے سنو, دیکھو تو اللہ کے بصارت سے دیکھو, بولو تو اللہ کے کلام سے بولو. ارے ہم غلاموں کو جب یہ تعلیم دی جا رہی کہ جب بھی آپ حرکت کرتے ہیں, حرکت میں اپنے مولا کی قوت کا ادراک کرو, تو ہمارے آقاؤں کے بارے میں ہم کیسا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی قوت سے پیر اٹھاتے ہیں؟ کس کی قوت سے پیر اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی قوت سے. یہی بول رہا اللہ میں ان کا پیر بن جاتا ہوں. اللہ آ کے پیر نہیں بن گیا, اللہ آ کے زمین پہ اتر کے ان کا پیر نہیں بن گیا. ان کے پیر میں جو قوت ہے, ان کو ادراک ہے اس کا کہ میں اللہ کی قوت سے پیر اٹھا رہا ہوں. اب آپ بولو کس کے پیر کو ہاتھ لگائے؟ انسان ہے, انسان ہونے میں انکار نہیں ہے, اللہ نہیں بن گئے, خدا نہیں بن گئے, لیکن ان کے پیروں میں اللہ کی قوت ہونے کا ان کو ادراک اور استحضار ہے. حدیث بخاری کی کہہ رہی ہے کہ میں خود ان کا پیر بن گیا. لہذا محترم بزرگ اور دوستو, یہ کوئی ناجائز یا غلط فعل یا غلط حرکت نہیں ہے. بالخصوص جاہل لوگ اگر کر لیتے ہیں, جہاں جاہل لوگوں کے پاس علم نہیں ہے وہ اگر کر لیتے ہیں تو اعتراض کا موقع بن سکتا. لیکن علماء کی محفل میں, علماء کے سامنے اگر کوئی ہو رہا ہے, علماء دیکھ کر خاموش اگر ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ علماء جب دیکھ کر خاموش ہے تو اس کا مطلب وہ اس کے اندر کوئی ناجائز یا غلط یا گناہ کا کام نہیں ہے. لہذا محترم بزرگ اور دوستو, اعتراض ہم جو ہے نہیں معلوم ہے, ہم پوچھ لیے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کام کو, اس فعل کو ہم ناجائز یا حرام یا گناہ نہیں کر سکتے. جب ناجائز بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے, حرام بھی نہیں ہے, تو جو کر رہا ہے اس کے فعل پر اعتراض کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر قیامت میں اللہ پوچھ لیے, میں خود اس کو ناجائز نہیں بولا تم کیسا سمجھے, میں خود اس کو حرام نہیں بولا تم کیسا حرام سمجھے, میں خود گناہ نہیں بولا تم کیسا گناہ سمجھے, بولے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے, قرآن مجید میں ایک آیت ہے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو کوئی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کا تقوی والی بات ہے, اللہ اس کے دل کو متقی بناتا. اب تعظیم کیسا کرنا ذرا بتاؤ. اللہ کی نشانی کی تعظیم کرو, ادب کرو, ریسپیکٹ کرو, یہ قرآن بول رہا. کیسا کرنا ذرا بتاؤ. قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, انہوں آتش دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ, قرآن میں لکھ کے نہیں ہے. انہوں آتش دیکھ کے آپ جو ہے نعرے تکبیر بلند کرو, قرآن میں لکھ کے نہیں ہے. قرآن اصول دیتا, طریقہ کبھی نہیں بتاتا, یاد رکھو. قرآن ہر کام کا صرف اصول دیتا, طریقہ قرآن نہیں بتاتا. الا ماشاءاللہ, قرآن طریقہ بتانے کی کتاب نہیں ہے, قرآن اصول بتانے کی کتاب ہے. قرآن جہاں طریقہ بتایا بس وہ طریقہ اتنا کرنا, جہاں قرآن طریقہ نہیں بتایا, صرف اصول اور حکم دے کے خاموش بیٹھ گیا, وہاں پر اللہ بندوں پہ چھوڑتا ہے کہ تم شریعت کے حدود میں رہ کر جیسا تعظیم کر سکتے ہیں ویسا تعظیم کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ متقی بناتا. تعظیم کیسا کرنا وہ قرآن نہیں بتایا, اس سے پتا چلا بندوں پہ چھوڑ دیا. تم جیسے ادب کرنا چاہتے, جیسے احترام کرنا چاہتے, جیسے ریسپیکٹ کرنا چاہتے, جیسی تعظیم کرنا چاہتے, تم کو اجازت ہے, مگر شریعت کے حدود کے باہر نہیں جانا. یہ قرآن کا اصول ہے. جب قرآن تعظیم کرو بولا اللہ کے نشانیوں کی اور طریقہ نہیں بتایا, تو پھر ہم ہمارے مرضی سے جو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہم تعظیم کر سکتے ہیں وہ تعظیم کرنا, پھر یہ قرآن کا حکم بن جاتا. قرآن میں کہیں ڈائریکٹ لکھا ہوا نہیں رہتا, قرآن اصول بتا دیتا. وہ اصول کو سمجھنا ہمارا کام ہے, وہ اصول کو سمجھنا علماء کا کام ہے. علماء اصول سمجھ کر قرآن کے حکم کو سمجھ کر بندوں کو بتاتے ہیں. اب آپ بتائیے, اللہ کی نشانی نہیں ہے اللہ والے, ان کو بولتے چپن اہل اللہ, اللہ والے, تو جو اللہ والا ہے انہیں اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی نشانی وہ تو خالی کھانے کا بھائی کیا, اللہ کی نشانی بولے تو خالی حجر اسود ایک ہی ہے کیا, اللہ کی نشانی بولے تو مسجد ایک ہی ہے کیا, اللہ کا عرش ایک ہی ہے کیا؟ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ہر وہ مومن بندہ جو اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے رب کو رکھتا ہے وہ اللہ کی نشانی. ہر وہ بندہ جو اپنے آپ میں اللہ کے صفات کو محسوس کرتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. ہر بندہ جو اللہ کی بصارت سے دیکھنے کا ادراک کرتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. ہر بندہ جو اللہ کی سماعت سے سن رہا ہوں یہ سمجھ کے سنتا ہے, یہ سمجھ کے سنتا ہے کہ میں اپنی سماعت سے نہیں سن رہا ہوں, اللہ کی دی ہوئی سماعت سے سن رہا ہوں, وہ اللہ کی نشانی ہے. اگر کوئی اللہ کی قوت کے ساتھ, قوت کے ادراک کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہا ہے, پیر اٹھا رہا ہے, تو وہ اللہ کی نشانی ہے. چلتا پھرتا اللہ کی نشانی ہے, چلتا پھرتا اللہ کے شعائر میں ہے. جب وہ چلتا پھرتا اللہ کی نشانی ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی نشانی کی تعظیم کرو, ادب کرو, ریسپیکٹ کرو. وہ ادب کیسا کرنا قرآن کی روشنی میں وہ بتائیے. قرآن طریقہ نہیں بتایا, ہمارے اوپر چھوڑ دیا. اب ہم جس کو
جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسا ادب کریں گے، یہ قرآن کا حکم ہوگا، اور قرآن حدود متعین نہیں کیا. ہاں شریعت کی اگر کہیں پر خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں. لہذا محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں ہیں، یہ ایک مجلس میں یا ایسے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جس کو عقیدت ہے، جس کو محبت ہے، جس کو احترام ہے، وہ قدم بوسی کرتا ہے. اللہ والوں کے اب مزار پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ مزار پہ جاتے ہیں. مزار ہمارے جیسی ہائٹ کو بنی ہوئی نہیں رہتی، مزار نیچے رہتی. مزار کو ہاتھ لگاتے نہیں لگاتے ذرا بتاؤ؟ کوئی ہوں گے یا بیٹھے سو لوگوں میں جو کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دیا ہو اور جھک کر ہاتھ نہیں لگایا ہو؟ جھک کر ہاتھ مزار کو لگ رہا، اللہ والے کے پیر کو لگ رہا. کیا مولا بولو؟ مٹی کو لگ رہا، پیر کو نہیں لگ رہا نا. پیر اندر ہے، اس کے اوپر مٹی ہے. مٹی کو ہاتھ لگانا جائز ہے. کیوں؟ یہ اللہ والے کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی ہے. اللہ والے کے پیر سے لگی ہوئی مٹی کو جھک کر ہاتھ لگا رہے ہیں. مزار کی قدم بوسی کر رہے، اللہ والے کی نہیں کر رہے. اللہ والے کو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا. مزار کی قدم بوسی جائز ہے. یا جیتا جاگتا اللہ کا دوست اگر آ جائے، جیتا جاگتا ایمان والا بندہ اگر آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں مزار میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں، مزار میں گئے بعد قدم بوسی کریں گے. نہیں، جیتا جاگتا بھی اللہ والا بنتا، جیتے جاگتے بھی اولیاء ہوتے، جیتے جاگتے بھی ایمان والے بنتے. وہ جیتے جاگتے ولی ہے تبھی تو بعد میں چل کے مزار کے بعد ان کو ہم لوگ دنیا ان کو ولی بول کے دور دور سے آتے ہیں. تو محترم بزرگ دوستوں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، علماء کے نگرانی میں جب کوئی کام ہوتا ہے، وہ علماء دیکھتے ہیں یا دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، تو وہ کام شریعت میں ناجائز ہے تو وہ دیکھ کر خاموش یا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس دلائل ہوتے. ضروری نہیں ہے ہر ایک کو ہر وقت ہر دلیل بتاتے رہنا، ہر ایک کو ہر چیز بتانا موقع رہتا، محل رہتا. اب میں آپ کو ٹھہر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنا شروع کروں گا تو آپ بول رہے محرم کا جلسہ سمجھے گا. اگر اب میں ٹھہر کے آپ کو قربانی کے مسائل بیان کرا تو کیا بولیں گے؟ سنتے. ہر چیز کا ایک موقع محل رہتا ہے، ہر بات ہر وقت بتائی نہیں جاتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات نہیں بتائی گئی، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات وہ کام غلط ہے. بات ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں، لیکن جب موقع آتا بتانے کا تو اس وقت بتاتے ہیں. لہذا محترم بزرگوں اور دوستو، اس میں کوئی ایسی قباحت ذری برابر بھی برائی بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ چلو بھائی ہاں بھائی جائز ہے مگر برا ہے. نہیں، پھر بھی ہم یہ بول رہے واجب یا فرض نہیں ہے. کوئی نہیں کر رہا تو اس کو فورس نہیں کر سکتے، کوئی کر رہا تو اس کو روک نہیں سکتے. یہ شریعت کا حکم ہے. لہذا ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ شکوک و شبہات بخاری شریف کی حدیث کی وجہ سے دور ہوئے ہوں گے، کیونکہ میں نہیں بول رہا ہوں میرے آقا فرما رہے، اور آقا فرما رہے کہ اللہ فرما رہا. میں ولی کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں. اگر ہمارے کو بھی اس درجے کا ادراک اور استدار ہے تو بے شک ہم بھی اللہ کے ولی ہیں. ہمارے کو نہیں ہے تو ہم یہ نہیں سمجھنا دوسروں کو بھی نہیں ہے. ہمارے کو اگر اس درجے کا ادراک نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتا. المرء یقیس غیرہ علی نفسہ، یہ عربی میں ایک مقولہ ہے. انسان ہمیشہ کیا کرتا؟ اس کے اندر جو رہتا سامنے والے کو وہی سمجھتا، انہیں بھی وہی چھوں گا. ہمارے ایک منصف تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنائے. ایک سائنٹسٹ جا رہا تھا. سائنٹسٹ بس میں بیٹھا، بازو جو ہے اس کو اینک تھی، یعنی نظر نہیں آتا، بغیر اینک کے اس کو پڑھنے نہیں آتا. ایک پیپر گرا ہوا ہے وہاں کو، پیپر پہ کچھ لکھا ہوا ہے، نیوز پیپر ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے. اس کو اینک نہیں ہے، ابھی نے پڑھ نہیں سک رہا. بازو والے کو بولا بھائی صاحب ذرا یہ کیا لکھا ہوا ہے پیپر میں، ذرا پڑھ کے بتاؤ نا. تو بازو والا کیا جواب دیا؟ میں بھی آپ کے جیسا ان پڑھ ہوں صاحب. انہیں ان پڑھ نہیں ہے، انہیں کون ہے؟ انہیں سائنٹسٹ ہے. ذرا پڑھ کے بتاؤ بھائی. بولتے انہیں کیا سمجھا؟ ان سے پڑھنے نہیں آتا ہوں گا، اس بات سے انہیں جو ہے پڑھ کے بتاؤ بولا. تو انہیں کیا بولا؟ میں بھی آپ کے جیسا ان پڑھ ہوں. انہیں سائنٹسٹ تھا، پڑھا لکھا تھا، دوسرے کو پڑھا لکھا سمجھا. انہیں ان پڑھ تھا، انہیں اس پڑھے لکھے کو ان پڑھ سمجھا. ہے نہیں واقعہ؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے. مولانا روم بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہیں ایک واقعہ لکھے. ایک آدمی طوطا لے کے آیا پالنے کے واسطے، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھایا. انہیں سکھا، کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا طوطے سے. طوطے کے اوپر اس کو غصہ آ گیا تو انہیں کیا کرا؟ اس کو گنجا کر دیا، بالا پورے نکال لیا. اب طوطا ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے میرا مالک میرے ساتھ ایسا کرا، بات نہیں کر رہا، کچھ بھی زبان سے نہیں بول رہا، خاموش ہو گیا. اب مالک بھی پچھتا ہے، بیکار تو بھی میں جو ہے طوطے کو بال نکال لیا، گنجا کر دیا، پریشان ہو گیا. انہیں جو ہے ایسا بیٹھا تو میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا. اب طوطا غمگین بیٹھا، کئی دن گزر گئے، بات ہی نہیں کر رہا. شام میں سے کئی دن کے بعد ایک گنجا آدمی جا رہا تھا. انہیں کیا کرا تھا طوطا؟ اصل میں وہ مالک کا تیل گرا دیا تھا، وہ مالک کا تیل گرا دیا تھا، اس کا نقصان کر دیا تھا. انہیں غصے میں آ کے اس کے بالا نکال دیا، گنجا کر دیا. اب طوطا دیکھا کئی دن کے بعد سامنے سے ایک گنجا آدمی جا رہا.
वो गंजा आदमी जा रहा, कई दिन से नहीं बोल रहा है इन्हें, मालिक बहुत कोशिश कर रहा, भाई कुछ तो बोल, गलती हो गई मेरे से, आइंदा नहीं करूंगा, कुछ तो बोल, तू नहीं बोला तो मेरा दिल नहीं लग रहा, कुछ बोल। बोलते बोलते मालिक थक गया, तोता नहीं बोल रहा, खामोश गम में बैठा, मेरा मालिक मेरे साथ कहीं को ऐसा कर दिया, मैं तेल गिरा दिया तो बाला निकाल दिया, ऐसा गम में बैठा हुआ है। चंद दिन के बाद सामने से गंजा आदमी जा रहा, इन्हें गंजे आदमी को देख के तोता पुकारना शुरू करा, अरे वो गंजे आदमी तू किसका तेल गिराया था बता। ये वाक़िया लिख के मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, कारे पाका राकिया सज खुद मगीर, गरचे आमद दर नविश्तन शेर ओ शीर, शीर आ बाशद के मानद बादिया, शेर आ बाशद के मानद बादिया, शीर आ बाशद के आदम मी खुरद, शेर आ बाशद के आदम रा खुरद। अरे लिखने में शीन या रा शेर और शीन या रा शीर दो भी एक जैसे दिखते हैं। शेर का माना जंगल का बादशाह और शीर का माना दूध है, दूध और शेर एक नहीं है। जैसा शीर और शेर दिखने में एक जैसे है, हकीकत दोनों की अलग अलग है, वैसा अल्लाह वालों के मामलात को अपने ऊपर कियास मत करो। दिखने में तुम और अल्लाह वाले दो एक है, मगर उनकी हकीकत कुछ और है, हमारी हकीकत कुछ और है। हम बोलते हैं तो शिर्क करते हैं, मेरी खूबत से बोल रहा हूँ समझते, शिर्क नहीं है। सुनते तो मेरी समाज से सुनते मर, अब सब जने खाना खा के आए, बिरयानी खाए अल्हम्दुलिल्लाह, खाए, दुआ करे, दुआ नहीं करे, क्या दुआ करे? खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लाह ने हमको खिलाया, अल्लाह खिलाया, हाथ से निवाला बना के खिलाया, क्या बोल, ये झूठ बोले सही बोले, फिर दस्तरखान पे बैठ के झूठी बोले, झूठी बोले ना। हाँ वो दुआ भाई रसूल सिखाए, दुआ खाली रसूल अल्फाज नहीं सिखाए, दुआ का एक दिल में इस्तेहजार भी सिखाए, वो भी छोड़ दिया जब से वो बोल रहे थे सरकार, इकरार पकड़ लिए, दिल की तस्दीक छोड़ दिए। सरकार जबान से पढ़ना भी सिखाए, वो पढ़ते वक्त दिल में क्या इदराक इस्तेहजार रखना वो भी सिखाए। जबान का इकरार याद है, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। वो अजान देना मालूम खाली, लेकिन वो बिलाल की रूह कहाँ से लेंगे अजान के वक्त? तो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह वाले, देखो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, तमाम तारीफ अल्लाह के, अल्लाह खिलाया। अल्लाह कैसा खिलाया भाई? तुम तो अपनी खूबत से खाए। सही सही बताओ दोस्तों, दिल पे हाथ रख के एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखो, जिंदगी भर का छोड़ो, अब के दोपहर के एक वक्त की बिरयानी का सोच के देख लो, दिल पे हाथ रख के आंख बंद कर लीजिए, पहला निवाला उठाए जब से आखिरी निवाला उठाए तक एक मर्तबा भी अल्लाह की खूबत से खा रहा हूं समझ के खाए या अपनी खूबत से खाए? सही सही बताओ। अगर उठाकर पूछा जाए एक एक को, तो मैं समझ रहा हूँ 99% लोग ये कहेंगे हमको ख्याल भी नहीं आया अल्लाह की खूबत से खाए हुए, ख्याल भी नहीं आया, बिरयानी ठंडी हो रही, गोश्त नहीं मिल रहा, ये सब खट्टा नहीं आया, दाल नहीं आई, चटनी नहीं आई, दही नहीं आई, ये ख्याल, अल्लाह की खूबत से खा रहा हूँ का ख्याल नहीं आया। तो कोसे मुंह से बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह अतमना, अल्लाह खिलाया, अल्लाह पिलाया। तो पता है चला अल्लाह वाले जब बोलते अल्हम्दुलिल्लाह अतमना तो चुप के नहीं बोलते, वो हर निवाले में अल्लाह की खूबत का इस्तेजार के साथ खाते हैं। हर निवाला उनका अल्लाह की खूबत से उड़ता है। वो हाथ उठाते हैं, निवाले को मुंह तक लेके जाते हैं, उनके दिल में ये कैफियत होती है कि अल्लाह की खूबत से उठा रहा हूं। हम खाली खा लेते, अल्लाह वाले खाली नहीं खाते। अब आप बताओ, उनका हर अमल अल्लाह के साथ होता है, उनका उठना अल्लाह के साथ, बैठना अल्लाह के साथ, सुनना अल्लाह के साथ, खाना अल्लाह के साथ, पीना अल्लाह के साथ, खुव्वत उनकी अल्लाह के साथ। जब हर एतबार से वो अल्लाह के साथ साथ रहते हैं, पैर में भी उनके अल्लाह की खुव्वत होती है जब वो चलते हैं, तो सरापा ये अल्लाह के नूर के मजहर बने हुए होते हैं। तो क्या ये हमारे लिए सआदत की बात नहीं है कि हम ऐसे एक अल्लाह के वली के कदमों को थाम लें? लिहाजा मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये ख्यालात शैतान की तरफ से आते हैं। अहले सुन्नत वल जमात में शुरू से ख़त्मबोसी का रिवाज रहा है। बड़े बड़े किबार मशाइख, किबार उलमा के लोग ख़त्मबोसी करते थे। एक हदीस याद आई, बताता हूँ। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा जो होते हैं, जो दीन का इल्म रखने वाले हैं, जो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का इल्म रखने वाले हैं, वो उलमा नबी के जानशीन और नबी के वारिस होते हैं, नबी के कायम मुकाम होते हैं, नबी नहीं होते। नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, अब नबी नहीं है। जो आलिम होता है, जो शरीयत का इल्म रखता है, तरीक़त का इल्म रखता है, अल्लाह की मारिफत का इल्म रखता है, जो अल्लाह की ज़ात और सिफात का इल्म रखता है, जो बंदे के नफ्स का तज़किया कैसा करना उसका इल्म रखता है, बंदे को हिदायत कैसा देना उसका इल्म रखता है, बंदे को अपने रब से कैसे जोड़ना उसका इल्म रखता है। तो ये इल्म रखने वाला जो आलिम होता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो नबियों का जानशीन और नबियों का कायम मकाम होता है। सच्ची बताओ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ होते तो क्या कदमबोसी नहीं करते?
انہوں نہیں ہے تو ان کی جگہ ان کے جانشین ہے تو ان کا بھی وہی ادب ہوتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتا. نبی نہیں ہے, نبیاں ختم ہو گئے, زمانہ ان کا, لیکن جانشین, جانشین کس کو بولتے ہیں؟ اسسٹنٹ کو بولتے ہیں. آج ایک جگہ بیان کو جانا ہے, میرے والد محترم کو جانا تھا, والد محترم فرمایا میرے کو یار رہنا ہے میاں تم جاؤ بولے. وہاں پہ وہ لوگ کیا سمجھ کے بلا رہے ہیں؟ میرے کو کچھ جانتے ہی نہیں جو بلا رہے, میرے کو پہچانتے ہی نہیں, نہ میرے نام سے واقف ہے. ان کی نظر میں کیا ہے؟ جس کو ہم بلائے انہیں نہیں آ رہا, انہوں کسی کو بھیج رہے تو میرا ویسے ہی وہ لوگ استقبال کریں گے جیسا میرے والد محترم کا کرتے. کیوں؟ اصل نہیں آیا, اصل جس کو بھیجا انہیں آ گیا, تو وہ جو نائب ہوتا ہے وہ نائب بھی اصل کی طرح ہوتا ہے. لہذا جیسی ٹریٹمنٹ اصل کے ساتھ کرتے ہیں ویسی ٹریٹمنٹ نائب کے ساتھ کرتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رسول کے جانشین ہوتے ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں, تو نبیوں کے جب وارث ہوتے ہیں بس ایک نبوت ان کے پاس نہیں ہوتی, اس کے علاوہ جیسا تعلق نبی کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے ویسا تعلق نبی کے جانشین کے ساتھ بھی رکھنا ہوتا ہے. تبھی تو ان کو نبی کا جانشین بولے علماء کو, نہیں تو کیوں بولے؟ علماء ہماری طرح ہے. آج اپنے کو علماء کی قدر نہیں ہے, چھڑک دینا, علماء کو باتاں کر دینا, ذرا کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف کر دیا کوئی عالم تو عالم کو اٹھا کے باتاں کر دینا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں عالم کو؟ علماء کو ہم سمجھ کے رکھے جیسا وہ طوطا سمجھا, گنجے کو دیکھ کے انہیں بھی تیل گرایا ہوں گا سمجھ کے, ویسا ہم سمجھ کے رکھے. ارے کیا ہے ہمارے نادج انسان سمجھ رہے. نہیں نہیں نہیں, علماء ہمارے نات کے انسان نہیں ہوتے, مشائخ ہمارے نات کے انسان نہیں ہوتے. وہ ہماری طرح دکھتے ضرور ہے, ان کے قلب و باطن کی کیفیتیں کچھ الگ ہوتی ہے. لہذا محترم بزرگو دوستو, حضور کیا فرماتے ہیں؟ علماء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو علماء, من صافح العلماء فقد صافحنی ومن صافحنی فقد صافح اللہ, اور کما قال, حضور فرماتے ہیں جو علماء کی دست بوسی کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے, علماء سے ہاتھ ملانا یہ مجھ سے ہاتھ ملانا ہے, جو مجھ سے ہاتھ ملانا ہے وہ اللہ سے ہاتھ ملانا. اللہ کو ہاتھ نہیں ہے, اللہ کو پیر نہیں ہے. اب آپ بتاؤ, جب عالم کے ہاتھ اور پیر کو رسول اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں, تو اب ذرا ختم بوسی کرتے وقت اگر ہم یہ خیال کر لیے کہ میں ان کی نہیں کر رہا ہوں, یہ تو صورت ہے. یہ جس رسول کے جانشین ہیں, اس رسول کے جانشین ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیر کو چھو رہا ہوں. رسول کے پیر, ہم تو رسول کا زمانہ نہیں دیکھے, ان کے جانشین کا زمانہ دیکھ رہے ہیں. لہذا محترم بزرگ اور دوستو, یہ کوئی شریعت میں خراب عمل, گناہ کا عمل ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مباح عمل ہے. جو کرنا چاہتا کرنا, نہیں کرنا چاہتا, شریعت میں بالکل اجازت. دوسری بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے, کئی لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال ہے کہ بھئی ہم بیان میں آ رہے, سن رہے, جا رہے, بس نا یہ بیعت کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس سلسلے میں آنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے آپ, اگر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے, خالی مسلمان ہو گئے تو بس سے, بیعت کرنا ضروری نہیں ہے, خالی مسلمان ہے تو بس ہے. اگر ایسا ہے تو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے گزرے, وہ لوگ اپنے اپنے پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کریں؟ حضور غوث پاک سے بڑھ کے کوئی مسلمان ہے؟ کسی کو مانتے آپ؟ حضور غوث پاک سے بڑھ کے کوئی اللہ کا ولی ہے؟ قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ, تمام اولیاء اللہ میرے پیروں کے نیچے ہے بولے حضور صلی اللہ, حضور غوث پاک اتنے بڑے اللہ کے ولی, مادر ذات ولی, ماں کے پیٹ سے ولایت کو لے کے پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوئے. حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے, ننیال کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہے, آل نبی ہے, اولاد علی ہے. جو تعریف کرو حضور غوث پاک کی کم ہے. ہمارے الفاظ کے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ حضور غوث پاک کی شان میں کچھ بول سکے. ایسے بڑے درجے کے وہ اللہ کے دوست, مادر ذات ولی, پیدا ہوتے ہوتے ولی بن کے پیدا ہوئے. مانتے یا نہیں مانتے؟ ولی بننے کے بعد پھر جا کے بیعت کے کو کریں. غوث پاک کیوں بیعت کرنا پڑا ذرا بتاؤ؟ 1 2 نہیں 11 پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کریں, یا ایک پہ ہاتھ پہ بیعت کرنے کا سے ہم 56 اعتراضات کر رہے ہیں. ایسا کیوں ضروری ہے کیا؟ غوث پاک سے پوچھئے, کیا سرکار ضروری تھا آپ کو بیعت کرنا؟ کیوں بیعت کرے؟ جب حضور غوث پاک بیعت کیے تو پتا چل رہا کہ کچھ نہ کچھ ہے بیعت کے اندر, جو بیعت نہیں کرنے والوں کو نہیں معلوم, اور بول بھی نہیں سکتے اپن. بھائی جب آپ آئے نہیں اندر تو کیسے آپ کو بتائیں گے اندر کی بات؟ لہٰذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت فرمائے. ایک شیخ, ایک پیر, ایک مرید, ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ جب مکمل ان کا علم حاصل کر لیے, آگے اور طلب میں اضافہ ہوا, اپنے پیر کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے کہ اے میرے سرکار, آپ کا جو علم تھا وہ میں لے لیا, لیکن میری طلب نہیں بجھی, میری پیاس نہیں بجھی, آگے اور میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے. تو ان کے پیر کہتے ہیں میرے پاس جتنا علم تھا اے عبد القادر میں نے تم کو دے دیا, اب اگر آگے کی تم کو ضرورت ہے تو جاؤ فلاں پیر کے ہاتھ پہ, اس کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر لو. حضور غوث پاک دوسرے پیر کے ہاتھ پہ جاتے ہیں, وہاں بھی بیعت کرتے. ایک بار کر لیے نا,
وہاں جا کے بولنا تھا حضرت پہلے تو بیعت کرنا ضروری نہیں، جان دو کیا کی کر لیا، اب پھر دعاگن کرنا کیا، نہیں بولے، خود جا کے گزارش کرے کہ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک جیسا ولی جب بیعت کر رہا ہے، کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ہم تو ان کے جوتیوں کے برابر نہیں ہیں، ہم کو کتنا کچھ نہیں اس کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ پھر وہ پیر کا پورا علم لے لیے، تیسرے کے پاس گئے وہاں بیعت کرے، چوتھے کے پاس گئے وہاں بیعت کرے، 11 پیروں کے ہاتھ پر مکمل بیعت کر کے 11 پیروں کا علم حاصل کر لیے۔ لہٰذا محترم بزرگوں دوستو، جب کوئی انسان علم سیکھتا ہے تو اس کے چند آداب ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ بولیں گے ایڈمیشن کی ضرورت کیا ہے صاحب، میرے کو میں آگے بیٹھ جاتا ہوں کلاس کے اندر، آپ میرے کو پڑھا دو گے، تو دنیا کا کوئی کالج آپ کو اجازت نہیں دیتا، کوئی یونیورسٹی اجازت نہیں دیتا، کوئی پروفیسر آپ کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ پڑھانے کا راستہ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن لیو اور اندر آؤ۔ اندر آنے کے بعد آپ کو جو چاہے وہ پڑھایا جاتا ہے، باہر رہ کے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ہر قانون، ہر علم پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اس کے لیے ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ مدرسے میں آپ حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچے کو حفظ کرانے کے لیے آپ مدرسے میں ڈالتے ہیں، جاتے ہی سب سے پہلے ناظم صاحب جو مدرسے کے رہتے ہیں فارم نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں لاؤ بھائی ایڈمیشن فارم، نام لکھو سائن کرو۔ آپ پوچھنا کہ شریعت میں قرآن حفظ کرنا بولتے یہ فارم بھرنا ضروری ہے کیا؟ شریعت میں قرآن حفظ کرنا بولے تو یہ ایڈمیشن لینا ضروری کیا، یہ میں سائن کرنا ضروری کیا؟ دونوں بولیں گے حفظ کرنے کے لیے یہ سائن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مدرسے کا رول ہے، یہ کرانا ہے کرانا ہے تو خدا حافظ، بولتے نہیں بولتے؟ حفظ کرنے کے لیے کوئی فارم پہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مدرسے کا رول ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات و صفات کے پتے کا علم لینے کے لیے کوئی بیعت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ نظام جو خانقاہوں کا سلسلوں کا بنایا گیا، اس نظام کے اندر داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، ایک ایڈمیشن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بڑا کیا کہ مرید بن گئے تو کیا کہ ہو جاتا۔ اور کئی لوگ سمجھتے ہیں مرید بننا بولے تو بھائی مرید بنے تو نماز پابندی سے پڑھنا پڑتا ہے، بھائی اس واسطے میں مرید نہیں بن رہا ہوں۔ تو کیا مرید نہیں بنے تو نماز چھوڑ سکتے کیا؟ مرید بنے تو داڑھی رکھنا پڑتا ہے، بھائی اس واسطے بننا نہیں، جیسا حضرت بولے تھے ایک بیان میں، ابھی بہت ٹائم ہے بھائی، وہ ٹائم آئے اس کو دیکھیں گے، تو مرید بنے تو نماز پڑھنا پڑتا ہے بول رہے، تو نہیں بنے تو نہیں پڑھنا، مرید بنے تو داڑھی رکھنا، تو نہیں بنے تو داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیعت کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، کس کی؟ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتے تھے۔ بیعت کا معنی وعدہ، کیا وعدہ کرتے؟ اب مغرب کے بعد بیعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ چند لوگ، تو آپ دیکھو کیا وعدہ کر رہے، کیا وعدہ کیا کرتے؟ نماز پابندی سے پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، یہ وعدہ لیتے۔ ایک اللہ والے کو بیچ میں گواہ بنا کر وعدہ کرنے کا نام بیعت ہے، اتنا کیونکہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب صحابہ بیعت کرتے تھے، یہ صحابہ کی سنت بن گئی، یہ حضور کی سنت بن گئی۔ پھر آگے صحابہ کے ہاتھ پر ان کے تابعین بیعت کیے تو تابعین کی سنت بن گئی، تابعین کے ہاتھ پہ بیعت کیے تو تابعین کی سنت بن گئی۔ آگے چلتے چلتے جیسے جیسے اللہ والے آتے گئے، ہر اللہ کا ولی، لکھ کے رکھ لیجئے میری بات کو، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، بغیر بیعت کیے مرید بنے کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنا۔ یہ بھی میں سنا صبح میں کہ لوگ بول رہے کہتے کیا بھی اللہ خالی آئے جب سے درگاہ والے ہیں، درگاہ کیسا پیرا مریدہ من جاؤ، داخل ہو جا، یہ ہو جائے، درگاہ والے دکھ رہے اللہ بول رہے کہتے ہماری کوئی درگاہ نہیں ہے، یاد رکھو، ہماری اپنی کو ہمارے پیروں کی ہے، ہماری تو کوئی درگاہ نہیں ہے۔ درگاہ والے ہے تو بیت میں آنا بول کے ایسا ہے کیا؟ غوث اعظم کوسی درگاہ والے تھے جو جا کے بیت کرے، یا دوسروں کو بیت میں جو لیے اپنے مریدوں کو، تو غوث اعظم کی خود کی کوئی درگاہ تھی کیا؟ ان کے والد کی، والد کے والد کی درگاہ ہے تو بیت میں لینا، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے ہمارا پیری مریدی کا۔ جیسا ایک شاگرد استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ویسا ایک اللہ کی طلب رکھنے والا کسی پیر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اس کا ایک طریقے کا نام ہے، بس اتنا ہے، اس کے سوا نہیں۔ اب بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھیے، قرآن مجید میں آتا ہے جب صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں نا، دکھنے میں آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، لیکن یہ بیعت کرنے والے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ لوگ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ صحابہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے اور اللہ بول رہا ہے یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے، تو پتا چلا کہ جو بھی بیعت کرتا ہے وہ ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم حضرت قبلہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟
انہوں کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرے بھائی بولیے؟ ہمارے دادا پیر حضرت سید نوری شاہ رحمت اللہ علیہ، انہوں کن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کیے؟ ان کے پیر، ان کے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ، ان کا ہاتھ ان کے پیر تک پہنچ رہا، ان کا ہاتھ ان کے پیر تک، ان کے استاد تک، ان کے شیخ تک پہنچ رہا، ان کے استاد تک۔ ایسا 35 یا 40 پیرا ہیں درمیان میں، واسطے ہے، مرشد ہے۔ مرشد بولتا راستہ بتانے والا، مرشد بولتا کود ڈالنے والا نہیں، مرشد بولتا لمبے بالا رکھ لے کے نماز چھوڑنے والا نہیں، مرشد بولے تو جھاڑ پھونک کرنے والا، دوا دینے والا، دم کرنے والا نہیں، مرشد اللہ کے راستہ بتانے والے کو بولتے ہیں۔ تو جو ہم ایک کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کا ہاتھ ان کے پیر جاتے جاتے صحابہ کے ہاتھ میں، پھر صحابی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو مولا، رسول کے ہاتھ میں۔ اور قرآن کیا بول رہا ہے؟ رسول کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہ سلسلہ اللہ تک جا رہا نہیں جا رہا؟ آپ کو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کراتے رہے اور ہم سمجھ رہے یہ کیا بھائی، یہ کیا ضروری ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، حضور آ جاتے اور اپنے مبارک ہاتھ سامنے رکھتے، تو کیا حضور کے ہاتھ کو مصافحہ نہیں کرتے؟ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے؟ نہیں، وہاں بھی بولتے ضروری ہے کیا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا؟ فوراً آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیتے، میرے آقا کے ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھ کو پکڑنے کا موقع نہیں ملا مولا، لیکن ان کے ہاتھوں کو جو پکڑے، 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 40 واسطے گزرنے کے بعد وہ ہاتھ ہم کو مل رہا ہے۔ رسول کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہ ہاتھ پہنچتے پہنچتے رسول تک جا رہا، تو یہاں پکڑ لینا رسول کو پکڑ لینے کے برابر ہے۔ اس کی مثال بھی میں اس سے پہلے دیا، ایک ٹرین کا انجن ہوتا ہے، ہر ڈبے کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، انجن کے اندر ہی چلنے کی صلاحیت ہوتی۔ یہ ڈبہ اس انجن سے لگ گیا، دوسرا ڈبہ اس سے لگ گیا، تیسرا ڈبہ اس سے لگ گیا، چوتھا ڈبہ اس سے لگ گیا، 40 ڈبے ہیں۔ وہ پہلا انجن کہاں جا رہا ہے کہ وہ 40واں ڈبہ بھی وہیں جاتا ہے، دوسری طرف جاتا، بولو وہیں جاتا، کیوں؟ کنیکٹڈ ہے، پورا چین بنی ہوئی ہے۔ ایسا ہی اللہ تک پہنچنے والے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پیچھے لگ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی اللہ تک پہنچ گئے۔ آپ کے پیچھے لگے حضرت حسن بصری، وہ بھی اللہ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے لگے فلاں، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے فلاں، ان کے پیچھے حضرت نور المشائخ سید نوری شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے پیچھے ہمارے حضرت قبلہ۔ تو یہ کہاں تک جا رہا سلسلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور سے جڑے ہوئے ہیں، تب حضور جا رہے وہاں جا رہے نہ جا رہے، یہ پورے ڈبے، انجن جا رہا وہاں ڈبے جا رہے۔ اپن وہ ڈبے سے نہیں لگ کے میں بھی جاتا ہوں انجن کے پاس، بولتا کیسے جاتے؟ رسول کے پاس جانے کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈبے کو لگ جاؤ، آخری ڈبے کو، وہ انجن تک چلے آتے، انجن جہاں جا رہا وہاں تک چلے آتے۔ اگر نہیں ڈبے کو لگنا نہیں ہے، انجن تک پہنچنا ہے، ساری زندگی چلتے رہے بھی تو انجن تک نہیں پہنچتے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، اللہ والے اس طرح مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، چند باتیں میں آپ کو بتایا، 2 چیزوں پر میں آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کیا، ایک قدم بوسی کے حوالے سے کہ وہ ایک ادب اور ایک ریسپیکٹ اور تعظیم، اس کا مذاق نہیں اڑانا، شریعت کے احکام کا کبھی مذاق نہیں اڑانا۔ علماء جب کوئی بات بولے تو مذاق نہیں اڑانا۔ اپن کیا کرتے معلوم ہے؟ مذاق، اوہ قدم بوسی کرتے شاید آپ لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا مذاق بنا رہے، علماء کے سامنے علماء کے دل کو دکھا رہے، علماء کے فعل کو، علماء کو دل دکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم کا دل اگر دکھ گیا تو وہ رسول کے دل کو دکھانے والی بات ہے۔ عالم تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ایمان والے، ادنا ایمان والے کا دل دکھ گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اگر ایک ادنا مسلمان ایمان والے کا دل دکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم کا دل اگر دکھ گیا، آپ کی بات سے آپ جھڑک دیے، بات کر دیے، کچھ بھی ایسی بات بول دی، اس کا دل دکھ گیا، تو کس کا عرش ہل گیا؟ تو ہم اللہ کے عرش سے بڑھ گئے، اللہ سے بڑھ گئے، اللہ کے عرش کو ہلانے والے۔ کہاں تک جاری بات دیکھو، علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ساری باتیں آتی۔ دوستو، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو یہ خیالات دل میں نہیں آنے دینا جو شیطان اور نفس کی طرف سے آتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کے اعلیٰ سے اعلیٰ توفیق عطا فرما۔ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میرے سے پرسنلی آپ مل کے تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، طنز کرے بغیر اور جو ہے مذاق کرے بغیر، استفسار کی شکل میں، سوال کی شکل میں پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، اس کا آپ سمجھا دیجئے، ہم شریعت کی روشنی میں سمجھا دیں گے۔ لہٰذا نہیں سمجھ میں آیا علماء سے پوچھنا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم تو جن کو معلوم ان سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ تو پوچھ لینا، نہیں معلوم تو پوچھ لینا، لیکن جب نہیں معلوم تو پیچھے اعتراض نہیں کرنا۔
ڈاکٹر کی دوائی پر اعتراض نہیں، علماء کے فعل پہ کیوں اعتراض؟ علماء پہ اعتراض کرنا یہ رسول اللہ پہ اعتراض کرنے کے برابر ہے، لکھ کے رکھ لیجئے، اور رسول پہ اعتراض کرنا یہ اللہ کے فعل پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4:30 کو عصر کی نماز